अस्सलाम वालेकुम जी। अगरचे मुझे पता है कि इस तरह की जो हैं वो आप पसंद नहीं करते हमारी जो हैं वीलॉग्स, लेकिन मैं क्या करूं जी, मैं आदत के हाथों मजबूर हूं। मैं एकेडमिक साइड के ऊपर ना वो इसको थोड़ा सा करता रहता हूं डिस्कस, ताकि थोड़ा सा आपका विजन जो है वो वसी हो, क्योंकि विजन आपका वसी नहीं होगा तो आप बहुत जल्द खुश हो जाएंगे और बहुत जल्द घबरा के मायूस हो जाएंगे। ठीक है, तो ना जल्दी आपको खुश करना मकसूद है और ना जल्दी आपको हापड़ दापड़ पाने की ज़रूरत है। सिर्फ इसको ज़रा समझ लें कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितनी भी मामलात हैं, वो गवर्नेंस के मामलात हों, वो मईशत के मामलात हों, वो मुआशरत के मामलात हों, वो तफरीह के मामलात हों, एंटरटेनमेंट आहो, ठीक है, वो सब कुछ जो है वो मीडिया पे लड़ा जा रहा है, किया जा रहा है। अच्छा, मीडिया पे लड़ा जा रहा है, किया जा रहा है, तो आप कहेंगे कि अच्छा ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहे हैं या प्रिंट मीडिया की? ना, ये उन पे नहीं, ये एक उनको तो सरकार ने या सरकार को लाने वालों ने या पाकिस्तान की इस्तबदादी कुव्वतों ने पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लिया हुआ है। कॉर्पोरेट सेक्टर के खिलाफ मीडिया इसलिए बात नहीं कर सकता कि वो इश्तिहार देते हैं, और हुकूमत के ख़िलाफ़ बंदा इसलिए नहीं बात कर सकता कि वो गाली देते हैं, और हुकूमत को लाने वालों के ख़िलाफ़ बंदा इसलिए बात नहीं कर सकता कि वो धमकी देते हैं। तो ये सब जो देने वाले हैं, इनसे जान बचा के ले दे के अपोजिशन और अपोजिशन की पार्टियां रह जाती हैं और उनकी माँ बहन करने का हुक्म दिया जाता है। तो अगर आप वो करने से इनकार कर दें तो अब रांदा दरगाह होते हैं, आप मुद्दी के यार होते हैं, आप राह के एजेंट होते हैं, और आप एंटी स्टेट होते हैं। मैं उनमें शामिल, ठीक, एंटी स्टेट एलिमेंट होता है, ठीक है। और एंटी स्टेट एलिमेंट को बाय द वे किसी वक्त भी काफर या मुर्तद कह के कोई भी अहले ईमान जो है, कोई भी मुजाहिद जो है, वो कोई भी गाजी और शहीद जो है वो उसे कत्ल कर सकता है, और ये उसके पास असली सर्टिफिकेट हासिल, ठीक है ना। किसी भी वक्त ये काम हो सकता है। जब आपको एंटी स्टेट डिक्लेयर कर दिया तो फाइनल स्टेप रह जाता है कि आपको मुर्तद या काफर करार दे दिया, और उसके बाद फिर आपको जो है वो मारना बड़ा आसान होगा। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, हमारे अहमद नूरानी साहब जो हैं उनको भी गद्दार करार दे दिया, और बड़े बड़े सियाणियाँ बयानियाँ माइयाँ जेड़ियाँ ने उन्होंने धमकी वाली सरकार के कहने के ऊपर जो है वो उनको कहा, और अहमद नूरानी बेचारा रोने वाला हो गया कि आप मुझे इतने साल से जानती हैं, आप मेरी खबर को कंडेम करें, उसको फैक्ट्स को काउंटर करें, आप उसको रिजेक्ट कर दें। आप मेरी ज़ात के खिलाफ लोगों को उभार रही हैं कि कल वो आके मैंने कोई डांस करके तो कहे कि मैंने जन्नत पा ली, मैंने जन्नत पा ली, मैंने जन्नत पा ली। इस तरह के लोगों की तो काफ़ी बड़ी तादाद पाई जाती है ना। सारी उम्र मस्जिद का उन्होंने मुंह ना देखा हो, लेकिन इस तरह की हरकत करके वो जन्नत के दावेदार हो जाते हैं। खैर, उनको भी ये समझाने की ज़रूरत है कि अल्लाह के बंदो, अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, ठीक है ना। तो आप किसी माँ के बच्चे को हाथ लगा के दिखाएं वो क्या करती है आपके साथ, ठीक है ना। तो ये जो अपने तई फतवा जारी करके लोगों की खिलाफ ये जो काम करते हैं, ये ज़रा सोच लें कि अल्लाह तबारक व तआला फिर इनके साथ करेगा क्या, ठीक है ना। मैं अपने पाकिस्तानियों से मुखातब हूँ क्योंकि ये ज़्यादातर बीमारी यहीं पे पाई जाती। खैर, ये जी जो है लेकिन अबलाग के अंदर प्रोपेगेंडे की बहुत सारी किस्में इस वक्त हो रहा है। एक तो बराह रास्त गालियाँ निकालने का प्रोपेगेंडा है। ये प्रोपेगेंडा नहीं है, बेसिकली बकवासियात है, ठीक है, दिन रात ठीक हो गया। ये गालियाँ निकालने वाले ट्रेन तो हमने किए थे जी कि हमने इंडिया का जो हमला हो रहा है, हमारे ऊपर सकाफती जलगार हो रही है, उसका हमने जवाब देना है। लेकिन ये हथियार फिर हमने अपने ही अंदरूनी पाकिस्तान ही मोड़ लिए, ये कह के कि नहीं, बाहर वाले दुश्मन का हमें कोई ख़तरा नहीं है, पहले अंदर वाले दुश्मन ख़त्म करने हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं, कुछ लोगों को दुश्मन करार देते हैं, फिर उनको ख़त्म करने पे जुट जाते हैं, तमाम रियासत के रिसोर्सेज जो हैं उसके अंदर झोंक दिए जाते हैं, ठीक हो गया। पहले खुद ही बूथ बनाते हैं, अमेरिकन पुलिस ही उसके अंदर हवा भरते हैं उस गुब्बारे के अंदर, फिर उसके अंदर सुई लगा के कहते हैं कि देखिए हमने शैतान को ख़त्म कर दी, ठीक है। अमेरिका की पॉलिसियाँ आप स्टडी कर लीजिए, वो एग्जैक्टली यही करता है।
ہم یہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارا ناپسندیدہ ہوتا ہے نا، جو ہماری لوٹ مار کے اوپر یا ہمارے پیزے گننا شروع کرتا ہے نا، ہم پھر اس کے اوپر غداری کا الزام لگاتے ہیں، اس کو غدار 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 کہہ کے نا اس میں ہوا بھرتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ بہت زیادہ پھول جائے. اب وہ میں تو بہت زیادہ پھول گیا ہوں ویسے، لیکن کئی جو ہے وہ پھولنے سے انکار بھی کر دیتے ہیں نا، ٹھیک ہو گیا. تو ان کے لیے پھر ہم نے جو ہے وہ پھر مسلسل ہمارا کام ہوا بھرنا ہے، مسلسل غدار 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 کی ہوا بھرتے جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے نا، یہ تو ایک کروڈ پروپیگنڈا، نیکڈ پروپیگنڈا آپ کہہ دیں اس کو. ایک دوسرا پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے، خفی پروپیگنڈا، چھپا ہوا پروپیگنڈا، ٹھیک ہے. بات ہو رہی ہے کہ دیکھیے یہ جو باہر سڑک ٹوٹ گئی ہے گزشتہ 2 سال سے، اس کی مرمت کے لیے کوئی پیسہ جاری نہیں ہوا، ٹھیک ہے. تو وہ جو خفی پروپیگنڈے والا ہے نا وہ آئے گا، دیکھیں جناب یہ بہت بری بات ہے، یہ سڑکوں کی بہت بری حالت ہو گئی ہے. یہ دیکھیں نواز شریف کے دور کے اندر بھی نا سڑکوں کی ایسی حالت تھی، اور اس وقت اس کے بعد پھر پورا پہلے نواز شریف، پھر شہباز شریف، پھر غلام حیدر وائیں، وہ سمجھ گئے نا. ہاں میں کس کی بات کر رہا ہوں. اب دیکھیے میرا مطلب ہے کہ اس وقت جو ہے آپ کہیں کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں یا ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں وہ دیکھیں جی، ہاں بالکل وہ آئیں گے پہلے کہیں گے ہاں یہ بہت برا ہو رہا ہے، وہ دیکھیں نا جی ان کو بھی موقع ملنا چاہیے نا جی کہ وہ بات کریں. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ ٹھیک، یہ جو جب حملہ ہوا تھا سپریم کورٹ کے اوپر، اور پھر پوری سپریم اس حملے کی ایک لمبی ڈیٹیل ڈسکرپشن، یہ سیکنڈ سارٹ آف پروپیگنڈا ہے. بہت سارے لوگ جو کہ اپنی جان پہ کھیل کے اپنے ٹی وی پروگرام چھوڑ کے سوشل میڈیا پہ آئے اور پھر وہاں پہ خدمات سر انجام دینے کے بعد واپس ٹی وی پہ چلے گئے، میں ان کی بات کر، ٹھیک ہو گیا. اور یہ دوسری قسم کا پروپیگنڈا ہوتا ہے. ایک تیسری قسم کا بھی پروپیگنڈا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کے پاس جو چیز ہے اس کے بارے میں تشکیک میں مبتلا کر دیا جائے. کہ گلوبل ایک فینومینا بھی ہے پاکستان کے اندر جو ہے، بہرحال اس کے بھی ایک شکل کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. اور یہ پروپیگنڈا اگر ڈیولپڈ کنٹریز نہ کرے تو وہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز سے اتنے سستے داموں را مٹیریل نہ اٹھا سکے. مطلب اس کی مثال یوں ہے کہ آپ کے پاس جو یہ نگینہ ہے جو آپ نے اپنی جڑا ہوا ہے، میں باتوں میں پرسپشن بنا کے، ایڈورٹیزمنٹ چلا کے، واٹس ایپ پہ میسیجز گھما کے، ویلاگ کر کے، فیس بک کی پوسٹیں کر کے، انسٹاگرام کے اوپر ڈال کے، ٹک ٹاک کے اوپر 10 سیکنڈ کی ویڈیو ڈال کے میں یہ ثابت کر دوں کہ یہ جو ہیرا ہے جو کہ آپ نے بہت قیمتی خریدا ہوا ہے، مطلب ہو سکتا ہے آپ نے لاکھ روپے کا یہ ہیرا خرید کے اسپیشلی اپنی گھڑی میں، اپنی انگوٹھی میں جڑا ہو، لیکن میں ان تمام انفارمیشن ٹولز کے لیے یہ ثابت کر دوں کہ اس کی تو کوئی ویلیو ہی کوئی نہیں، یہ تو پتھر ہے، یا اس کی تو فیشن ہی ختم ہو گیا، چلیں ایسے کر، اس کا تو فیشن ہی ختم ہو گیا، یہ تو بزرگ لوگ پہنتے ہیں. اب جس خاتون نے، جس بچی نے جو ہے وہ میٹرک میں اعلیٰ نمبر آنے پہ اپنے والد صاحب سے ضد کر کے یہ ہیرا لیا تھا، اس کے ذہن میں فوراً آئے گا ہائے میں اتنی بڑی عمر کی نظر آتی ہوں، ٹھیک ہے، میں دادی اماں والا ہیرا پہن رہی ہوں، میں نے دادی اماں والا ہیرا نہیں پہننا، میں تو وہ فیشن نہیں کرنا. لہذا فوراً اس نے آپ کی اس قیمتی اثاثے کو ڈی ویلیو کر دیا آپ کی نظر کے اندر، آپ کے پرسیپشن کے اندر، ٹھیک ہے. اس پروپیگنڈے کی معراج یہ ہے کہ نون لیگ کے کارکن یہ بات کہتے تھے کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے، یعنی وہ یہ الزام تسلیم کرتے تھے کہ ہمارا قائد جو ہے وہ کھاؤ ہے، کرپٹ ہے، ٹھیک ہے. یعنی 100% الزام تو آپ نے تسلیم کر لیا. شہباز شریف بیچارے کا رونا ہی یہ ہے کہ میرے خلاف ایک آنے کی کرپشن ثابت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، میں نے ایک آنے کی کرپشن نہیں کی، ٹھیک ہے، اور میرے خلاف کوئی ایک آنا، کوئی امبیڈلمنٹ کو ثابت تو کر کے دکھاؤ نا، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ جو ہے یہ اس آخری لیول، آخری جو ٹائپ کا پروپیگنڈا تھا، یہ اس کی ایکسٹریم ایگزامپل تھی، ٹھیک ہو گیا. تو اپنے آپ کو ذرا اوپن مائنڈ کریں اس دور کے اندر
کیونکہ اس دور میں تمام جنگیں جو ہیں سیاست سمیت، میں نے آپ کو اپنے پچھلے سے پچھلے ویلاگ میں عرض کیا تھا نا کہ اگر طلال چودھری والے مسئلے کے اوپر نون لیگ یہ کمزوری نہ دکھاتی تو شہباز شریف گرفتار نہیں ہوتا تھا. یہ میرا دعویٰ ہے، آپ میرے ساتھ بیٹھ کے آرگومنٹ کر لیں اس کو، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب تمام جنگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لڑی جانی ہے، اور اس کی امپورٹنس اتنی بڑھ گئی ہے کہ نواز شریف نے اپنا ذاتی اکاؤنٹ بنا لیا، ٹھیک ہے نا. اور یہ وار کتنی امپورٹنٹ ہے، آپ اس کے اندر آبزرور کے طور پہ بیٹھے ہیں تو پھر بھی آپ کو ان تمام باتوں کا علم ہونا چاہیے کہ آپ گمراہ نہ کر دیے جائیں. اور اگر آپ اس کے اندر پارٹیسپینٹ ہیں پھر تو آپ کو ڈیفینیٹلی اس کو بڑے ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیے. میں نے تو صرف ان کے نام لے کے آپ کو ایک ایک مثال دی ہے اس کی کہ یہ پروپیگنڈا ہوتا کہتا ہے کیسے اور کیا کیسے جاتا ہے. اور الحمدللہ ہمارے پاس یہ پروپیگنڈا کرنے کے بہت شارپ انسٹرومنٹ موجود ہیں. ہم نے امریکہ بھیج کے ان کو ٹریننگ دلوائی ہے، ٹھیک ہے. ہم نے جو پروپیگنڈے کا بادشاہ ہے، جو پروپیگنڈے کا ہیڈ کوارٹر ہے، پروپیگنڈے کا جو مکہ ہے، وہاں پہ بھیج کے ہم نے اپنے جوانوں کو ٹریننگ دلوائی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اس وقت اسپیر ہیڈ کار ہے، ٹھیک ہو گیا. تو جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں تو آپ حقائق کو پوری طرح جو ہے وہ نہیں سمجھ پائیں گے، اور حقائق کو سمجھ نہیں پائیں گے تو آپ جو ہے مایوسی کا شکار جلدی ہو جائیں گے. اور غنیم جو ہے، غنیم یعنی کہ مخالف یعنی کہ دشمن، وہ یہی چاہ رہا ہے کہ آپ مایوس ہو جائیں. اس ملک کا ٹیلنٹ، اس ملک کے انٹلیکچوئل سوچنے والے سمجھنے والے لوگ جو ہیں وہ یا مایوس ہو کے ملکی معاملات سے بالکل لا تعلق ہو جائیں اور ہم جو چاہیں ہم کریں، یا وہ یہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں. یہ اس پروپیگنڈے کا ٹارگٹ ہے، ٹھیک ہے. آپ نے اس کا شکار ہونا ہے یا نہیں ہونا یہ فیصلہ آپ کا اپنا ہونا چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہی ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.